اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں، لیکن بہرحال جانا سب کو ہے۔ یعنی موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہر کے گھر میں دستک دینے والا ہے اور ہر کے گھر میں یہ مسئلہ درپیش آنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علم سکھایا ہے اس کو کتاب الجنائز میں بیان کیا گیا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنے کا حکم ہے۔ میرے محترم، یہ علم کب شروع ہوتا ہے؟ ایک انسان کے جانے سے، ایک انسان کی رخصتی سے یہ علم شروع ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع سے چند باتیں ہمیں حکم فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے گھر میں جب کسی کا انتقال ہو یا موت کے آثار ظاہر ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو قبلے کی طرف کرنا ہے، اس کے رخ کو قبلے کی طرف کرنا ہے۔ جب کسی کے بھی گھر میں، یعنی بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو موت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، سانسیں تیز ہونے لگتی ہیں، جسم میں ڈھیلا پن آنے لگتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہو یا موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ اس کا رخ قبلے کی طرف کر دینا ہے اور پاؤں کو جنوب کی جانب اور سر کو شمال کی طرف، یعنی پاؤں جو ہو دکن کی طرف ہو اور سر اتر کی طرف ہو اور چہرہ بولے نا قبلے کی طرف ہو۔ یہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے یا انتقال کر رہا ہے تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے، اور یہ مسئلہ ہر کے گھر میں پیش آنے والا ہے، تو اس لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کو کلمے کی تلقین کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کلمے کی تلقین کرنا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ مرنے والے کے کان تک آواز پہنچ جائے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ مرنے والے کا آخری کلام کلمہ شہادت ہو یا کلمہ طیبہ ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو جب مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس انداز سے جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس کے پاس بیٹھ کے کلمے کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ اور جب مرنے والا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو پھر جو وہاں پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا وہ شخص خاموش ہو جائے۔ پھر اگر دنیا کی بات شروع ہو جائے تو پھر دوبارہ سے کلمہ کی تلقین کرے۔ تو یہ ہمارے ذمہ کام ہے۔ میرے دوستو، ہر کو اپنے باپ کو، کسی کو بیٹے کو قبر میں اتارنا ہے، تو یہ کام سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح اس کے سامنے جب اس کی روح پرواز کر رہی ہے، روح نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے نکلنے میں، تو اس کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ دنیا کی بات نہ کی جائے، دنیا کی چیزیں نہ کی جائے، اس لیے کہ اس کا
دھیان آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف نہ آنے پائے. جو بھی بات کی جائے دین کی جائے, اللہ کے رسول کی بات کی جائے, یعنی اس کا آخری کلام کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت ہو, اور اس حالت کے اندر اس کی واقع موت ہو. جب اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے ساتھ رہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. رونا منع نہیں ہے, لیکن یہ کام کرتے ہوئے روئیں. دل کا رونا, آنکھ کا رونا رحمان کی طرف سے ہے. آنکھ سے جو آنسو چلتے ہیں یہ رحمان کی طرف سے, لیکن واویلا کرنا, شور مچانا یہ شیطان کی طرف سے. چیخو پکار نہ کریں, واویلا نہ کریں, آنکھ سے روئیں, دل سے روئیں. ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے فطرتاً ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر غم کو بھی رکھا گیا ہے, خوشی کو بھی رکھا گیا ہے. تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ جب کوئی واقعی انتقال کر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کے پیر سیدھے کر دیں. جب وہ انتقال کر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اس کے پیر سیدھے کر دے, اس کے دونوں ہاتھ قریب کر دے. ہاتھ ایسے ہو تو ہاتھ کو قریب کر دے, اور اس کی ٹھوڑی کو سٹا کے سر سے لے کر ایک کپڑا باندھ دے تاکہ اس کا منہ کھلنے نہ پائے. پھر اس کے دونوں پاؤں کو جوڑ دے اور دونوں انگوٹھوں میں کپڑا لپیٹ دے کہ اس کے ٹانگ فرق نہ ہو, اس کے پیر زیادہ نہ پھیلے. تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس مردے کے اوپر, میت کے اوپر ایک موٹی چادر ڈال دینی ہے. یوں ہی نہیں چھوڑ دینا, اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دینی ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو بھی عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو اطلاع کر دینی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, یعنی اپنے رشتہ دار میں خبر کر دینا ہے. یہ کس لیے؟ کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں. اور اسی طرح جب میت رکھی جائے, اس کو ذرا غور سے سنیں گے, اور اسی طرح جب میت رکھی جائے تو میت کو غسل دینے سے پہلے وہاں پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا منع ہے. میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے, یہ درست نہیں ہے. غسل دے دیں, اس کے بعد آپ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح میت کے قریب جنبی شخص, یعنی جس کے اوپر غسل واجب ہو, نہانا واجب ہو, وہ میت کے قریب نہیں آ سکتا. اور اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت بھی میت کے قریب نہیں آ سکتی. اور اس کے بعد جو کام ہے وہ کام کیا ہے؟ کہ میت کو جلدی غسل دینے کی کوشش کرے اور اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرے تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.